نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ خلیفہ وقت حکم بن عبد الرحمن ثالث کو اپنا محل بنوانا تھا، تو آپ نے جگہ چننے کے لیے ادھر ادھر چکر لگائے۔ آپ کو ایک جگہ پسند آئی، جو جگہ آپ کو پسند آئی اسی جگہ پہ ایک بیوہ عورت کا جھونپڑا تھا۔ تو وقت کے خلیفہ نے اس عورت سے کہا کہ ہم آپ کو اس کی قیمت دیتے ہیں اور یہ جھونپڑا، یہ زمین ہمیں فروخت کر دو۔ تو اس عورت نے اس کو وہ زمین دینے سے انکار کر دیا۔ تو خلیفہ وقت نے اس عورت سے زمین کو زبردستی چھین کر اسی جگہ پر اپنا محل بنوانے کے لیے لوگوں کے اندر اعلان کر دیا کہ میرا محل نیا اسی جگہ پہ بنے گا۔ وہیں پہ محل بننا شروع ہو گیا۔ آخر کار محل تیار ہو گیا۔ خلیفہ وقت کا جب محل تیار ہو گیا تو وہ بیوہ عورت قاضی صاحب کے پاس آئی اور آ کر کہتی ہے، قاضی صاحب، بادشاہ سلامت نے میری زمین کو زبردستی مجھ سے چھین لیا ہے، مجھ کو انصاف چاہیے۔ تو قاضی صاحب نے عورت کو تسلی دی اور کہا کہ کسی مناسب وقت میں آپ کا فیصلہ کروں گا۔ وہ عورت چلی گئی۔ آخر کار محل بن گیا اور خلیفہ وقت اس محل کے اندر جب پہنچ گئے اور ایک دن وہ اس محل کے اندر کھڑے تھے، قاضی صاحب ایک ریڑھی لے کر، خالی بوری لے کر اس محل کے اندر آ جاتے ہیں اور وہاں پہ خلیفہ وقت سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ میں یہاں سے مٹی لینا چاہتا ہوں۔ تو خلیفہ وقت نے آپ کو اجازت دے دی۔ تو قاضی صاحب نے اس بورے کو مٹی سے بھر دیا اور خلیفہ وقت سے کہا، بادشاہ سلامت ذرا میری مہربانی فرما کر اس بورے کو اٹھانے میں میری مدد کیجیے۔ تو خلیفہ وقت ہنس پڑا، کہا یہ مذاق کر رہا ہے، اور اس نے جا کر اس بورے کو اٹھانے کی کوشش کی تو وہ بورا اس سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بورے کے اندر مٹی کچھ زیادہ تھی اور وہ اس سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ تو قاضی صاحب کو موقع مل گیا۔ تو قاضی صاحب نے فرمایا، بادشاہ سلامت، آپ سے ایک بورا مٹی کا نہیں اٹھایا جا رہا، لیکن جب کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے، اللہ کے عرش کے تلے حاضری ہوگی اور وہ بیوہ عورت آپ کی شکایت لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہوگی اور کہے گی، یا اللہ، اس بادشاہ نے میری زمین کو زبردستی مجھ سے چھین لیا تھا، یہ تو ایک بورا مٹی کا ہے، لیکن جب کل قیامت کے دن پوری زمین کا بوجھ کیسے اٹھاؤ گے؟ ایک بورا نہیں اٹھا پا رہے ہو مٹی کا، اور پوری زمین کا بوجھ کیسے اٹھاؤ گے؟ تو وقت کے بادشاہ پر اس بات کا بڑا اثر ہوا اور وقت کے بادشاہ نے وہ تمام زمین جس پر محل بنا ہوا تھا اور اس کے اندر لوازمات، یعنی کہ اس کے اندر جو نوکرانیاں وغیرہ، سب کچھ اس بیوہ عورت کو دے دیا۔ اور محل چاہے جتنا بھی خوبصورت ہو، اس کے اندر دو نقص ضرور ہوتے ہیں۔ بادشاہ نے محل کو بنوایا اور اس نے اعلان کر دیا کہ ہر غریب، امیر، دشمن، سب کو اجازت ہے اس کو دیکھنے کی۔ محل بڑا خوبصورت تھا، وہ سب آتے تھے، دیکھتے تھے، اور بادشاہ نے ساتھ یہ بھی اعلان کیا تھا کہ اس کے اندر کسی کو بھی کوئی نقص نظر آئے تو وہ ہم کو ضرور اس سے اطلاع کرے۔ تو ایک فقیر نے آ کر اس محل کو دیکھا اور بادشاہ کے پاس چلا گیا
اور آ کر کہتا ہے اے بادشاہ میں نے اس محل کے اندر نقص دیکھے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کیسے نقص دیکھے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا ایک نقص تو میں نے اس کے اندر یہ دیکھا ہے کہ یہ جو محل بنا ہوا ہے اس کے اندر رہنے والے ہمیشہ کے لیے نہیں رہیں گے۔ ایک نقص اس کے اندر یہ ہے، اور دوسرا نقص یہ ہے کہ یہ محل ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا بلکہ ایک نہ ایک دن ختم ہو ہی جائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیو دوستو، بڑی بڑی عمارتیں بنا کر اپنے آپ کو بادشاہ کہلوانے والوں، اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کرو۔ وما علینا الا